تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں ان کو دیکھ کے لوگ لیڈر بن گئے۔ آپ اگر وہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی وہ پیریڈ سٹڈی کرے، ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اتنے عظیم لوگ اتنے چھوٹے ٹائم میں کبھی نکلے ہی نہیں۔ وہ پیریڈ سٹڈی کریں ان کے بعد، یعنی جس طرح ایک سے ایک بڑا عظیم انسان نکلا تو وہ کیا تھا، وہی لوگ پہلے تھے۔ ان کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ ہر کوئی لیڈر بن گیا۔ حضرت بلال جو ایک غلام تھے، پہلے افریقن تھے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے 2 کیمپینز لیڈ کی تھی۔ خود سوچیں کہ ایک کیمپین یعنی جنرل بننا، ایک کیمپین کو لیڈ کرنا، ایک پوری اس کے لیے آپ کو ایک ٹریننگ چاہیے۔ تو ایک غلام بن ایک جنرل بن گیا تو کچھ ہوا ہوگا نا، کچھ اس لیڈر کو اس نے کچھ کیا ہوگا ان لوگوں کے اوپر کہ سب لیڈر بن گئے۔ 17-18 سال کا محمد بن قاسم یا ہندوستان آ کے سندھ فتح کر لیتا ہے۔ طارق بن زیاد 13,000 اپنی فوج سے اسپین فتح کر لیتا ہے۔ کوئی موروکو نکل جاتا ہے، کوئی سینٹرل ایشیا نکل جاتا ہے۔ خالد بن ولید جیسا کوئی جنرل آیا ہی نہیں۔ تو کیا تھا وہ لوگ جو ایک دم سب لیڈرز بن گئے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اس لیے غور کریں کیونکہ قوموں کو لیڈرز اٹھاتے ہیں۔ اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جو فیوچر آپ کا ہے، میں اپنی فیوچر جنریشن کو کوشش کروں کہ آپ میں سے سمجھیں کہ لیڈرشپ ہوتی کیا ہے، لیڈر کیسے بنتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں، اب میں آپ کو کوالٹیز بتاؤں گا جو کہ لیڈر میں ہوتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو سب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے۔ مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے سامنے، شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا۔ یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کے، کیونکہ جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے۔ انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو۔ جانور بھی آتا ہے دنیا میں، کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو انسان تو تب ہے جب اس کو یہ فکر ہو کہ میں کسی کو جواب دے ہوں، میں اس کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، نہیں تو وہ بھی کھا پی کے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنا پہلے مقام سمجھیں۔ آپ کو اللہ نے جو پوٹینشل دیا ہے وہ فرشتوں کو نہیں دیا۔ مولانا رومی کی ایک سیئنگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں، انسانوں کو کہتا ہے، جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو، کیڑوں کی طرح کیوں رینگ رہے ہو، جب آپ، جس طرح اقبال کہتا ہے، آپ شاہین بن سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ انسان ایک بڑا انسان بنتا کیسے ہے، لیڈر بنتا کیسے ہے۔ اور وہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑا انسان بڑی سوچ رکھتا ہے۔ جتنی آپ کی بڑی خواب اتنا بڑا انسان۔ اگر آپ کی سوچ ہی چھوٹی سی ہے، میں کھا پی کے چلا جاؤں گا، تو آپ اتنا ہی ہیں جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو۔ جتنی آپ کی بڑی خواب اور ڈریم اور سوچ ہوگی ادھر ہی آپ پہنچیں گے۔ اب جو ڈریم بڑی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس آدمی کی ہوتی ہے جو اپنی میں سے باہر نکلتا ہے، جو اپنا سوچتا ہے، جو میں پہ کتنے دنیا میں پیسہ ہوگا، اربوں پتی آئے ہیں، تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے۔
इस मुल्क में कितने अरबोपति आए चले गए हैं, स्विट्जरलैंड में उनके बैंक मर गए, उनके पैसे ही स्विट्जरलैंड में रह गए। कितने आए हैं? कोई दुनिया में याद करता है किसी को? कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं? प्राइम मिनिस्टर मैं कहीं अभी देखता हूं कि फंक्शंस के अंदर बेचारों को पूछता कोई नहीं, कोने में बैठे होते हैं, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि पूछता तो उसको है जिसको अल्लाह इज्जत देता है, और अल्लाह तो उसको इज्जत देता है जो अल्लाह के लोगों के लिए कुछ करता है, जो इंसानियत के लिए कुछ करता है। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है नाम तो उसका है। आप जब नमाज पढ़ते हैं आप क्या अल्लाह से मांगते हैं? 5 वक्त की नमाज में एक ही चीज मांगते हैं ना, कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। एक ही चीज मांगते हैं ना, बाकी तो अल्लाह का आप शुक्र अदा करते हैं। आप अल्लाह को कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं, रहमान और रहीम है तू। लेकिन आप मांगते एक चीज है कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। वो कौन थे? वो पैगंबर थे। सारे जितने पैगंबर आए हैं आप उनके रास्ते के लिए हर रोज नमाज पढ़ते। वो जितने भी पैगंबर थे जिनके ऊपर अल्लाह ने नेमतें बख्शी, जिनके लिए आज हम मरने के लिए तैयार हैं, कब से हजारों साल वो दुनिया से चले गए, आज भी हम मरने के लिए, आज भी लोग पैगंबरों को उनका नाम लेते हैं, हम अपने नबी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। तो क्या वजह थी कि अल्लाह ने हमें, हम जब कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा, तो उनका रास्ता क्या था? सारे पैगंबर, जितने भी पैगंबर आए थे वो हक और सच के लिए आए थे, वो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए आए थे। हजरत मूसा रोमन जो फिरौन था उसकी फिरौनियत के खिलाफ आए थे, इंसाफ के लिए आए थे। हजरत ईसा के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किताब है, एक रजा इस्लाम ने लिखी है, द ज़ेलट। वो कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर थे। वो जो रोमन्स की इंपीरियलिज्म थी और जो जूइश क्लर्जी थी, जो जूइश एलीट थी, उसके खिलाफ आम आदमी के लिए खड़े हुए थे। और हमारे नबी मक्का की एलीट के खिलाफ खड़े हुए थे। वहां भी बड़ा अमीर अमीर था और गरीब गरीब था। तो आपका जो मकसद है, जिस तरह इब्ने खालदून कहता है कि इंसान का दुनिया में मकसद ही एक है, टू फाइट फॉर अ जस्ट सोसाइटी, इंसाफ के लिए खड़े हो। ये सारे पैगंबरों का भी ये मकसद था, ये आपका भी। अल्लाह ने जो दुनिया में भेजा है, अपने से पूछें कि मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूं। आप दुनिया में एक अदल और इंसाफ के निजाम के लिए आए हैं। और लीडर जो होता है वो जब वो निकलता ही अपने से बाहर तब है जो अपने से बाहर देखता है, और जितना वो समझता है कि अल्लाह ने मुझे दिया है, मेरे पे जिम्मेदारी डाली है कि मैं उनके लिए क्या करता हूं जिनको अल्लाह ने नहीं दिया। तो आप, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आप एक चंद थोड़ी सी परसेंटेज है इस मुल्क में जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। ये आपको क्वालिटी एजुकेशन जो मिल रहा है, और इंशाल्लाह ये क्वालिटी हम बेहतर करते रहेंगे। लेकिन ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, इससे आपने क्या करना है? आप अपने लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं। इमरान खान क्रिकेट स्टार सिर्फ थोड़ी सी क्रिकेट के ऊपर बातें कर के करोड़ों रुपया साल का कमा सकता था, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसको क्या जरूरत पड़ी थी हॉस्पिटल बनाए या भरा भरा फिरे, ये गंदे गंदे लोगों से गालियां खाए? क्या जरूरत थी उसको? करप्ट लोगों से, बेशर्म लोगों से, जो कि कोई उनको फिक्र नहीं है कि बेचारे आधी आबादी हमारी मुल्क की 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। आधी आबादी पूरी हाइट पे नहीं पहुंचती क्योंकि खाना पूरा नहीं मिलता। स्टंटेड ग्रोथ है आधी 50% पाकिस्तानियों की। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इंसाफ नहीं है। थोड़ा सा तबका अमीर हो रहा है, सारा टैक्स किससे इकट्ठा करते हैं? आम आवाम अपने टैक्स से थोड़े से लोगों को सब्सिडाइज करती है। गरीब अमीर को सब्सिडाइज करता है, बजाय अमीर से टैक्स लेके आवाम पे खर्च किया जाए। जुल्म का निजाम है। और ये लोग, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि इनसे
ان سے ہر دوسرے دن کو برا بھلا کہوں، ان سے اٹیک کروں، مجھے تو نہیں ضرورت تھی. آرام سے میں ان سے ملوں. سارے 2-3 تو میرے فینس ہی تھے، کرکٹ کے شوقین ہوتے تھے. آپ کو پتا ہے میاں صاحب کو تو کرکٹ کیپٹن بننا چاہیے تھا، غلطی سے پرائم منسٹر بن گئے. تو اس لیے کہ اللہ نے کرم کیا میرے پہ، کسی سٹیج پہ میرے پہ اس نے جو سب سے بڑا اس کا تحفہ ہے وہ ہے ایمان، وہ اس نے دے دیا. اور جب اس نے دیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ مجھے اس نے اتنا کچھ دیا ہے تو میں معاشرے کے لیے کیا کروں. پہلے میں نے ہاسپٹل کا سوچا، اور ہاسپٹل کے بعد میں نے سوچا، جب ہاسپٹل بنا رہا تھا تب میں نے ریئلائز کیا کہ میں تو ایک ہاسپٹل بنا لوں گا، 2 بنا لوں گا، لیکن یہ ملک کا تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. ملک کا تو مسئلہ تب حل ہوگا اگر ہم اس ملک میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئیں، ایک فلاحی ریاست بنائیں. تو اس لیے میں آج پالیٹکس میں ہوں. لیکن میں اب آپ سب کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں اوپر کسی کو جواب دے ہوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ پورا کیا مقصد. قائد اعظم بہت کامیاب لائر تھے، بریلینٹ لائر تھے. تو وہ انگلینڈ سے جب واپس آئے، بڑی زبردست پریکٹس تھی. ہیمسٹڈ ہیتھ میں ان کا گھر تھا، میں نے دیکھا ہوا زبردست قسم کا، اب تو کروڑوں روپے کا گھر، بینٹلے، ایک رولز رائس، شوفر ڈریون. لنڈن میں ان کی پریکٹس بڑی زبردست تھی. تو ان کو کہا گیا علامہ اقبال نے، اور انہوں نے وہ واپس آئے ہندوستان، اور پہلا الیکشن لڑا تو 1 سیٹ ملی ان کو، وائپ آؤٹ ہوگی مسلم لیگ. تو ان کا ایک دوست آیا انگلینڈ سے، اور اس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پالیٹکس میں آنے کی، جو میں 15 سال سے سنتا رہا کہ کیا ضرورت تھی عمران خان تمہیں پالیٹکس میں آنے کی. قائد اعظم سے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی، دیکھیں اچھی بلی آپ کی زندگی تھی، شوفر ڈریون، رولز رائس، آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، تو یہاں کیا آ کے پڑ گئے ہو گندی پالیٹکس میں. تو قائد اعظم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف اللہ سے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح، یو ٹرائیڈ یور بیسٹ. تو آپ سے بھی، آپ بھی یہ اپنے آج فیصلہ کریں. میں اب لیڈرشپ پہ آ رہا ہوں، لیکن آج فیصلہ کریں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ جب آپ نے اپنے اللہ کو سامنے اسے آپ جواب دیں تو اس سے کم از کم کامیاب انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، کوشش آپ کے ہاتھ میں. آپ کم از کم یہ کہہ سکیں کہ میں نے کوشش پوری کی، میں نے معاشرے کے لیے کوشش پوری کی، میں نے اپنا فرض ادا کیا کہ مجھے جس لیے پیدا کیا میں انسان تھا، میں نے انسان نے اپنا فرض ادا کیا. آپ جب انسانوں کا سوچیں گے آپ آٹومیٹکلی بڑے انسان بن جائیں گے. آپ ضروری نہیں، مدر ٹریسا کو کون جانتا ہے، کیا کس نے جاننا تھا، لیکن اس نے انسانیت کے لیے اتنا کام کیا کہ سارا ہندوستان میں مدر ٹریسا کو لوگ جانتے ہیں. اس سے کتنے اربوں پتی آئے ہوں گے، کروڑوں اربوں پتی آئے ہوں گے، لیکن اس کو جانتے ہیں لوگ. اور اسی طرح سارے ہمارے پیغمبروں کو دنیا جانتی ہے. اور لیڈر دیکھ لیں کن کو جانتی ہے. ہندوستان میں گاندھی کو جانتے ہیں، پاکستان میں ہم قائد اعظم کے لیے پیار کرتے ہیں ان سے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا. وہ تو انہیں پتا تھا کہ وہ ٹی بی سے مر رہے ہیں، ان کو پتا تھا کہ ٹرمینل النس ہے. ڈاکٹر کو کہا کہ کسی کو پتا نہ چلنے دے، کیونکہ کوئی راستے میں اگر انہیں یہ پتا ہو کہ جو ایک لیڈر تھا مسلمانوں کا، اگر انہیں پتا چل جائے کہ اس نے یہ مرنے لگا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ڈیلے پاکستان نہ بنتا. تو وہ پاکستان اپنے لیے نہیں بنا رہے تھے. اور سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ جب سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تو انہوں نے تو اسی مسجد نبی میں رہے، انہوں نے تو نہیں کوئی اپنے لیے محل بنایا،
انہوں نے تو کوئی اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر نہیں اٹھائی. تو اس لیے نمبر 1 آپ کی ویژن ہے. ویژن اپنے سے بڑی ہونی چاہیے. نمبر 2, جب جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اس کو اپنے خوف کے اوپر قابو پانا پڑتا ہے. کیونکہ بزدلی صرف یہی نہیں ہوتی کہ بزدلی کے جب موقع نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. بزدل لیڈر تب ہوتا ہے جب کہ ایک ملک کرائسس میں جاتا ہے تو لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے. 3 مین خوف ہے: مرنے کا، نوکری چلی جانے کا، لائیولیہڈ چلے جانے کا. لوگ بڑی کمپرومائز کرتے ہیں. بیوروکریٹس ہمارے کئی بڑے تکڑے ہوتے ہیں اور کئی اپنی نوکری کی وجہ سے کمپرومائز کر جاتے ہیں. مجھے یہ بھی بڑا میں نے سنا، عمران صاحب آپ کیوں سیاست میں جا رہے ہیں، لوگ آپ کو ذلیل کریں گے. لیکن ایک ایمان والے انسان کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں آپ کو کر سکتا. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور یہ آپ کو آزاد کرتا ہے. وہ جب آپ نبی کے جانے کے بعد، دنیا سے ان کے پردہ کرنے کے بعد جب آپ وہ پیریڈ سٹڈی کریں گے تو یہ ہوا ان لوگوں سے. ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ سمجھتے تھے جو بھی ہو ہم مقابلہ کر لیں گے. سارے خوف ختم ہو گئے. ایک دم موراکو سے لے کے انڈونیشیا تک چھا گئے. وہی لوگ جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. تو وہی ایک ادارے میں پشاور یونیورسٹی، جس دن پشاور یونیورسٹی یہاں